اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سٹوریز وظائف آپ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش اور آباد زندگی گزار رہے ہوں گے اور رمضان المبارک کی بہاریں لوٹ رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے رمضان المبارک میں قرآن پاک مکمل کر لیا لیکن یہ دو کام نہیں کیے تو شاید آپ نے وہ روشنی اور برکت نہیں سمیٹی جو اللہ نے اس لمحے کے لیے مقرر کر رکھی تھی۔ رمضان المبارک میں جب آپ قرآن پاک کو مکمل کر لیں تو ختم قرآن پر یہ دو کام ضرور کر لیجئے گا۔ یہ وہ کام ہے جو حدیث پاک سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقے سے ختم قرآن کرتے تھے۔ آپ کے صحابہ کرام اپنے ختم قرآن پر یہ دو کام ضرور کیا کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ قرآن پاک کا مکمل ہونے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ختم قرآن کے وقت کرنے والے دو ضروری کام کون کون سے ہیں؟ ختم قرآن کے وقت ہمیں یہ دو کام ضرور کرنے چاہیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، رمضان المبارک کی بابرکت راتیں ہر لمحے ہر گھڑی رحمتوں سے بڑی، سعادتوں سے بڑی، دل میں خوشیاں بہاریں لوٹ رہی ہیں، نعمتیں دے رہی ہیں۔ اس لیے اس کی نعمتوں سے مکمل فائدہ اٹھایا جائے۔ اور جب ہم قرآن پاک کو مکمل کر لیں، پورے مہینے کے دن جو محنت کی ہے، جو پورا مہینہ ہم نے اس محنت میں گزارا ہے، اس کے نور سے منور ہونے کا سفر اور جاری اور اہتمام کیا ہے، تو آج ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام قرآن پاک مکمل کرتے تو کیا خاص عمل کرتے؟ کیا ہم بھی وہی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا؟ بہت سے لوگ یہ دو کام بھول جاتے ہیں، حالانکہ یہ وہ اعمال ہے جو قرآن پاک کے ختم ہونے پر سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ آپ نے رمضان المبارک میں قرآن مکمل کر لیا اور یہ دو کام نہ کیے تو شاید آپ نے وہ برکتیں حاصل نہ کی۔ اس موقع کو ضائع مت کیجیے گا۔ آپ کے مقدر میں لکھی گئی ہر چیز آپ کو ملے گی۔ یہ کوئی عام موقع نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک مکمل ہوتا ہے تو زمین و آسمان خوش ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رشتے ایسے کے لیے دعا کرتے ہیں جس نے اللہ کے کلام کو مکمل کیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت سے لوگ اس لمحے کو بس دعائیں ختم کو کر کے گزار دیتے ہیں یا کچھ سجدہ شکر کر دیتے ہیں، کچھ کرتے ہی کچھ نہیں۔ قرآن کی حقیقت ناظرین، حدیث پاک میں ہمیں دو ایسے کام ملتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اپنے ختم قرآن پر لازمی کرتے تھے۔ یہ دو کام ہیں جن کو اگر آپ نے کر لیا تو اللہ کی خاص رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی، آپ کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اور جو کچھ آپ مانگیں گے وہ اللہ پاک آپ کو بے لوث عطا فرمائے گا۔ یہ دو ایسے کام ہیں قرآن پاک کے نور کو آپ کی زندگی میں جاری و ساری کر دیتے ہیں، آپ کے دل کو سکون، روح کو طاقت دیتے ہیں، مگر افسوس بہت سے لوگ ان کاموں کو نہیں کرتے یا جانتے ہی نہیں ہیں یا ان پر عمل نہیں کرتے۔ تو ناظرین، کیا آپ جاننا چاہتے ہیں وہ دو اعمال کون سے ہیں؟ تو پھر تیار رہیں، کیونکہ یہ وہ راز ہے قرآن پاک کے ختم ہونے کے بعد آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ جب ہم قرآن پاک مکمل کرتے ہیں تو ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف خاص توجہ کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک مکمل کرنے کے بعد خاص کر عمل کیا کرتے تھے؟ وہ دو کام جو حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، جنہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں یا شاید وہ برکتیں حاصل نہیں کر پاتے جو اللہ نے اس لمحے کے لیے تیار رکھی تھی۔ پہلا کام وہ جسے کرتے وقت اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہے۔ وہ کام جو صحابہ کرام کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے، ختم قرآن کے وقت۔ ختم قرآن کے وقت کرنے والا پہلا کام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی قرآن مکمل کرتے تھے تو سب سے پہلے اللہ کے حضور عاجزی انکساری سے دعا کرتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جب بھی وہ قرآن پاک مکمل کرتے تو اپنے اہل و عیال اور قریبی لوگوں کو جمع کر کے دعا مانگتے تھے اور فرماتے تھے یہ قبولیت کا وقت ہے۔ قرآن ختم پر دعا کی قبولیت کا اتنا بڑا دروازہ کھول دیا جاتا ہے کہ اس وقت جو بھی کچھ مانگو گے وہ رد نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس وقت دعا مانگتے ہیں
ہیں اس کی مشکلات کو دور کر دیا جائے گا اور اس کے دل کے بوجھ کو ہلکا کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص رحمتوں سے نوازے گا۔ لیکن افسوس رمضان المبارک میں کتنے لوگ قرآن مکمل کرتے ہیں اور دعا کے بغیر ہی اٹھ جاتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ انہیں موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ختم قرآن کے وقت دوسرے کرنے والا کام فوراً نیا قرآن شروع کرنا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے کبھی نہیں چھوڑا۔ قرآن پاک مکمل ہوتے ساتھ ہی فوراً طور پر نئے قرآن پاک کی ابتدا کر لینی چاہیے، یعنی دوبارہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی چند آیات پڑھ کر نیت کر لینی چاہیے کہ اللہ تیرا کلام مکمل کر لیا، اب دوبارہ اس کلام کو دوبارہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب کوئی شخص قرآن مکمل کرتا تو فوری طور پر نئے قرآن کی ابتدا نہیں کرتا تو اس کا قرآن اللہ کے پاس فریاد کرتا ہے، یا اللہ اس بندے نے مجھے ختم کر دیا لیکن میری طرف رجوع نہیں کیا۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ ایک عظیم سنت ہے جو ہمیں قرآن پاک سے جوڑ کر رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کبھی قرآن پاک کو نہیں چھوڑنا، ہر وقت قرآن پاک کے ساتھ جڑے رہنا ہے، کیونکہ یہ دو کام ہماری زندگی بدل سکتے ہیں۔ جب کوئی شخص دعا کرے تو اللہ تعالیٰ سے براہ راست بات کرتا ہے، جب وہ دوبارہ قرآن کی ابتدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ سننا شروع کر دیتا ہے۔ اور دو کام جو ختم قرآن کو مکمل کرتے ہیں، اگر آپ نے دعا مانگنی ہے تو آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ نے نیا قرآن کیا تو آپ کی زندگی میں کبھی بھی ہدایت کا نور ختم نہیں ہوگا۔ اور قرآن پاک کا سب سے زیادہ مطلب یہ جو لوگ نہیں جانتے کہ بار بار پڑھے جانے والی کتاب، مطلب ختم قرآن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کو ختم کر دیا اس کے بعد ہم نے پڑھنا نہیں، مطلب اس کو ہم نے دوبارہ جاری اور ساری رکھنا ہے۔ اس لیے آپ نے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی چند آیاتیں پڑھ کر اس قرآن کو مزید آگے جاری رکھنا ہے، اس لیے کیونکہ اس قرآن پاک کا مطلب ہے بار بار پڑھے جانے والی کتاب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا جب رمضان شروع ہو چکا ہو تو ہمارے پاس برکتوں رحمتوں والا مہینہ آ جاتا ہے۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے، اس مہینے میں اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے، وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، گناہوں سے بخشش ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نظر کرم فرماتے ہیں، تمہاری وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ بدبختو یہ بدقسمت وہ شخص ہے جو رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم رہا، جس کا پاکا محفوظ ہے۔ بد نصیب وہ بندہ جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اللہ رب العزت وہ عظیم ذات جس کی رحمت اور مغفرت کے دروازے ہر وقت ہر لمحہ ہمارے لیے اتنے رحمان اور رحیم ہے۔ وہ ذات اپنے بندے پر جو ہمیں ہماری بیچاریاں لاچاریاں مجبوریوں کو بھی جانتا ہے، ہماری محنتوں کو بھی جانتا ہے، ہماری کامیابیوں کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے اس رمضان المبارک کے خاص مہینے میں اپنے یہ عمل کرنا ہے، اور جب اپنے رب کے سامنے رمضان المبارک میں ہاتھ پھیلائیں گے تو اللہ کی ذات مانگنے والے سے بانٹنے والا بنا دے گی، تقدیر کے بند دروازے کھول دے گی، جھولیاں بھر دے گی۔ جو بندہ رات کو اللہ کو یاد کر کے سوتا ہے، لوگ تہجد پڑھ کر بھی سو جاتے ہیں، تو اللہ کا یہ پسندیدہ کام ہے۔ رمضان المبارک میں رب پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے، اللہ پاک اپنے بندے سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان سے فائدہ اٹھائے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، روزے رکھے، اس ماہ رمضان المبارک کا احترام کرے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سنانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ الہی آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔